بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، وی آل نو دیٹ کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح پکڑ دھکڑ، کس طرح پارٹی کو توڑنے کے لیے کہاں کہاں پر معاملات لے کر جائے گئے اس ملک کے اندر۔ فائنلی پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے بعد اسلام آباد میں بار بار جلسے کی اجازت مانگنے کے بعد فائنلی ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے اجازت دی تھی اور میک شور کیا تھا کہ یہ جلسہ تحریک انصاف امن و امان سے کر سکے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ کل دوپہر کے بعد ہی ڈرامہ سٹارٹ ہو گیا تھا کہ جناب وہاں کے ترنول جس جگہ کے اوپر جلسہ تھا وہاں کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے خط لکھ دیا ہے کہ جی یہاں پر بزرگ لوگ رہتے ہیں، یہاں پر شور ہوگا، ہمیں کمیوٹ کرتے ہوئے پرابلم ہوگا، سفر کرتے ہوئے یہاں پر بیمار بہت ہیں، لہٰذا یہ جلسے کا این او سی کینسل کیا جائے۔ اس کے بعد پولیس پہنچ گئی اور پولیس نے جا کر کہہ دیا کہ این او سی کینسل ہو گیا، لیکن اس جلسے کا این او سی کا ڈاکیومنٹ نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں محمد علی صاحب کی طرف سے، چیف کمشنر کی طرف سے دے دیا گیا ڈاکیومنٹ بھی کہ جناب محرم الحرام ہے، اور بہت سارے ریزنز دے کر سیکیورٹی تھریٹ کا بہانہ بنا کر جلسہ کینسل کر دیا گیا۔ اب اس جلسہ کینسل کرنے کے 2-3 اینگلز ہیں پورے پاکستان سے۔ اس ٹائم کے اوپر تحریک انصاف کا ورکر کیا کہہ رہا ہے، لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے، اس چیزوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک چانس گردانا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف پھر سے ایکٹیو ہو سکے، پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر، پبلک پالیٹکس کے اندر واپس آ سکے، عوامی سطح کے اوپر ایکٹیو ہو سکے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سوال اٹھا سکے، جد و جہد کر سکے۔ ایک چیز بھولیے گا مت کہ اس جلسے کے اندر پورے پاکستان سے لوگوں کو کال دی گئی تھی۔ کہ وہ ترنول کا جو سپاٹ دیا گیا تھا جہاں پر جلسہ گاہ تھی، میری اطلاع یہ ہے کہ جو فوٹوز اور فوٹیجز میں نے دیکھی ہیں، بہت سارے جلسے کور کیے، میں سو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس جگہ کے اوپر کتنے کے لوگ آ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک ترنول والی اس جگہ کے اوپر یا اس جلسہ گاہ کے اندر 10 سے 15 ہزار لوگ اکٹھے ہو جاتے تو جلسہ گاہ نے بھر جانا تھا، اور 10 سے 15 ہزار لوگ اکٹھے ہو جاتے تو پھر لوگوں کو منتشر کرنا، گرفتار کرنا، یہ وہ کرنا بھی بہت بڑا ٹاسک بن جانا تھا۔ لیکن یہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں جب کھڑب، یا جس طرح کہتے ہیں کہ یہ کشمکش چلتی رہی، اور فائنلی آج اب سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس جلسے سے بیک آؤٹ کر گئی۔ اس کے 2 اینگلز ہیں مختلف، ایک سیاسی اینگل ہے اور ایک قانونی اینگل ہے۔ سیاسی اینگل دیکھیں تو آپ نے اپنے پورے پاکستان کے ورکر کو آج ڈی مورلائز کر دیا۔ آپ نے کال دے دی، آپ کل سے لوگ سفر میں تھے، رات کو لوگ اسلام آباد پہنچ چکے تھے، جو میری اطلاعات ہیں، جو فوٹیجز دیکھی ہیں۔ آج صبح لوگ پہنچ رہے تھے اسلام آباد میں، لوگ سفر میں تھے، راستے میں تھے، فوٹیجز بھیج رہے تھے، دے ور چارجڈ، کیونکہ ایک 9 مئی کے بعد یہ پہلا سٹیپ تھا پنجاب کے اندر یا اسلام آباد کے اندر کہ جہاں پہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ عمران خان کے لیے دوبارہ نکلیں۔ ایک دفعہ 8 فروری کو عمران خان کے لیے لوگ نکلے تھے جب ووٹ کیا تھا، اور آج پھر ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک وہ جو ان کے اوپر جمود ہے، سیاسی جمود ہے تحریک انصاف کے اوپر، وہ توڑا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سیاسی طور کے اوپر تو یہ انتہائی غلط فیصلہ کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کہ جناب آپ نے لوگوں کو بلایا پورے پاکستان سے اور ایونچولی آپ چپ کر کے کینسل کر کے گھروں کو چلے گئے۔ یہ ایک اینگل ہے اس کا کہ آپ نے اپنے ورکر کو، پورے پاکستان سے آئے ہوئے ورکر کو ڈی موٹیویٹ کیا ہے۔ اب اس کا ایک اور اینگل ہے، وہ ہے قانونی، اور یہی بات سمجھنے والی ہے اس ساری سچویشن کے اندر کہ موجودہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ قانونی لیڈرشپ ہے، وہ وکلا کی لیڈرشپ ہے، وہ سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جن کو پتہ ہے کہ جناب این او سیز کے بغیر لاہور میں کتنے جلسے پی ایم ایل این نے کیے ہیں، این او سیز کے بغیر کتنے جلسے باقی سیاسی جماعتوں نے، دینی جماعتوں نے کیے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کر لیا گیا۔ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، ضمانتیں ہو جاتی ہیں اس میں آ کے، لیکن قانونی طریقہ کار سے ایک قانونی سٹیپ لیتے ہوئے تحریک انصاف کی لیڈرشپ آج پہنچی اسلام آباد ہائی کورٹ، نہیں سماعت ہو سکی، ججز اویلیبل نہیں تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جلسہ کینسل کیا اور گھروں کو۔ ایک اور چیز جو اس میں رپورٹ ہوئی ہے، محمود اچکزئی صاحب کو تحریک انصاف نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے مذاکرات کا، یہ اپنا بڑا بنا کر آگے لگایا ہوا ہے، اور محمود اچکزئی صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ جناب والا جلسہ ہے یا کینسل کر دیا گیا ہے۔ جب ٹی وی پہ اناؤنس ہو گیا، جب لیڈرشپ نے آ کر بتا دیا کہ جلسہ کینسل، تو تب جا کر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جلسہ تو کینسل ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو ایک اور چیز سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا سینئر پولیٹیشین تحریک انصاف کے ساتھ چل کیوں نہیں پا رہا ابھی تک، کیونکہ یہ لوگ کنفیوزڈ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس ٹائم کے اوپر کیا ڈیسیجن لینا ہے، اور کہ سیاست میں حکمت عملی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آج جو ان کا ورکر ڈی مورلائز ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا ملبہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر گرے گا۔ کیسے گرے گا کہ آج کے بعد یہ احتجاج کی کالیں دیتے بھی رہیں گے تو لوگ شاید نکلیں گے نہیں۔ ان کو صرف یہ تھا کہ، اور ایک اور بھی جس میں ہے جو چیز ڈسکس کی جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جس حد تک چھوٹ دی گئی تھی اسلام آباد پولیس کو کہ آپ نے کسی بھی قیمت پہ جا کے یہ جلسہ رکوانا ہے،
تو اس میں ایک جیو فینسنگ بھی آنی تھی. کل بہت سارے رپورٹر یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ اس میں جو جلسہ گاہ میں لوگ اکٹھے ہوں گے جیو فینسنگ کر کے ان کی پہچان بھی کی جائے گی, آئیڈینٹیفائی بھی کیا جائے گا, ان کو گرفتاریاں بھی ہوں گی, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹس کو تو اس ملک میں ماننا نہیں جاتا, کورٹس کی تو کوئی وقت نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سیاسی لیڈرشپ ہے, جو سیاسی عمائدین تحریک انصاف نے آگے لگائے ہوئے ہیں, یہ خود سے آگے لگے ہوئے ہیں, ان کی بھی کہانی کوئی نہیں ہے. ان کے پلے بھی ککھ نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو لیڈ کر کے ان ساری کیوٹک سچویشن میں سے, ان سارے کیوس میں سے لے کر آگے نکل سکیں. آج یہ چیز ثابت ہو گئی ہوئی ہے کہ جناب والا یہ لوگ جہاں جہاں پر آگے لگیں گے وہاں پر یہ بیک فٹ پہ خود ہی جائیں گے, ایک نیریٹو بنائیں گے, پھر اسی نیریٹو کو گرائیں گے اور پھر دوبارہ سے بنائیں گے. دیٹ از ہاؤ دا کرنٹ لیڈرشپ از. اور یہ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ آرگینک لیڈرشپ اور حادثات کی پیدا کردہ لیڈرشپ کے اندر یہی فرق ہوتا ہے. آرگینک لیڈرشپ ہوتی ہے, میں دیکھتا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جلسے کی کال دی ہوتی تو یہ جلسہ کیسے کینسل ہوتا, یہ NOC کینسل بھی ہوتا, اور یہ جلسہ کیسے کینسل ہوتا, ممکن نہیں تھا. پھر ایک اور چیز رات کو صدیق نے رپورٹ کی ہے, صدیق جان نے, ہمارے بھائی نے. صدیق کہتا ہے کہ جناب میں جب رات کو گیا ہوں کوئی 3-4 بجے کے قریب وہاں سے جلسہ گاہ سے ویڈیو بنانے, تو وہاں پر 10-20 پولیس کے کانسٹیبل اور وہاں پر پولیس کے عہدیداران تھے یا افسران تھے, باقی ساری پولیس وہاں سے جا چکی تھی. جلسہ گاہ کو سب صاف کیا جا چکا تھا, 1-2 آخری کنٹینر تھے ان کو بھی اٹھایا جا رہا تھا, اور وہ اٹھا کر پولیس والے پھر وہاں سے چلے گئے. مطلب یہ کہ رات کو یہ طے ہو گیا ہوا تھا کہ جلسہ نہیں ہوگا صبح تحریک انصاف کا یہاں پر. اس سے یہی امپریشن ملتا ہے کہ رات کو ہی طے کر لیا گیا تھا کہ جلسہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر جلسہ ہو رہا ہوتا, گارنٹی ہوتی انتظامیہ کو اسلام آباد کی کہ لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے, جلسہ ہونا ہے, تو وہ کبھی بھی وہاں پر پولیس جلسہ گاہ کو خالی نہیں چھوڑتی. ہاں وہاں پر وہ کیا گیا معاملہ کہ جناب پولیس بھیجی گئی, پریزن وینز بھیجی گئی, اور اسی کو دیکھ کر تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی. مجھے آج یہ کہنے کی اجازت دیجیے, دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ لیگل اینگل کیا ہے اس کا, قانونی اینگل کیا بنتا ہے, سیاسی اینگل کیا بنتا ہے. سیاسی اینگل کے اوپر آج تحریک انصاف چت بہت بڑا نقصان کیا انہوں نے. لیگلی یس ایک بہت وائز ڈیسیجن لیا انہوں نے, لیکن جو موجودہ حالات ہیں ملک کے اندر, ریاست کے اندر سیاسی, ان کے اندر تحریک انصاف کے لیڈران کو چند دن کی جیل بھاری تھی, یا عمران خان صاحب کی یہ کاز, جس کے کاز کی وجہ سے, جس بندے کی وجہ سے یہ تمام لوگ نیشنل اسمبلیز میں اور پروونشل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو چند دن کی جیل میں رہ لینا, ووٹ لے کر عمران خان صاحب کے چند دن کے جیل میں رہ لینا, وہ کہ بہت بڑا کام تھا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑا کوئی کام تھا. بہرحال اس پہ گورنمنٹ نے اپنی رٹ دکھائی ہے, انہوں نے دکھایا ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ, اور ایک نیا امپریشن جو سب سے بڑا نقصان تحریک انصاف کا میرے نزدیک سیاسی طور کے اوپر ہوا ہے, آج یہ امپریشن زور پکڑ گیا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. لوگ ہر طرف, ہر واٹس ایپ گروپ کے اندر, فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی فوٹوز, تحریک انصاف کا ورکر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی فوٹوز لگا کر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ لوگ ریزائن کریں. سو اسٹریٹجکلی حکمت عملی جو تھی ان کی, وہ گورنمنٹ کی, وہ جیت گئی ہے, اور تحریک انصاف کا اپنا ہی ورکر تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. اس کو یہ کیسے ایڈریس کریں گے, محرم کے تو چند دن ہیں, یہ گزر جائیں گے. محرم اس میں جب اجازت دی گئی تھی تو تب بھی اسکیجول دیکھ کر, کیلنڈر دیکھ کر اجازت دی گئی تھی. ججز نے بھی کیلنڈر دیکھا ہوگا, حکومت نے بھی دیکھا ہوگا, چیف کمشنر نے بھی دیکھا ہوگا, DC نے بھی دیکھا ہوگا, سب نے دیکھا ہوگا. لیکن اب جہاں پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے, پہلے ہی ان کے اوپر بہت سارے سوالات تھے, اور اب وہ سوالات مزید بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ سیاسی طور کے اوپر پختہ لوگ نہیں, ناپختہ لوگ ہیں. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ لوگ سیاسی طور کے اوپر پختہ لوگ نہیں ہیں, ورنہ اگر یہ فیصلہ کر چکے تھے, پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے ورکر کو یہ کال دے چکے تھے, اور ورکر پہنچ رہا تھا اسلام آباد, وہ راستے میں تھا, وہ نکل آیا ہوا تھا, تو پھر ان کو بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے تھا. پھر ان کو اب ان کے جو حکمت عملی انہوں نے ابھی بنائی ہے, یہ بیک فٹ پہ گئے ہیں, یہ انہی کے لیے بیک فائر کرے گا, اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ آئندہ کالیں دیتی رہے گی, یہ چیختی چلاتی رہے گی. اب یہ شاید جلسہ گاہ میں جا کر اکیلے ہی کھڑے ہوں گے. اب ان کے ساتھ ورکر, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی بھی ورکر اب دوبارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. یس میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ قانونی طور کے اوپر لیگلی دیکھا جائے تو ایک وائز ڈیسیجن ہو سکتا ہے, پولیٹیکلی یہ وائز ڈیسیجن نہیں تھا. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, سیاست الگ ہے, قانون الگ ہے, اور دونوں کے مڈل میں سے راستہ نکالنا سیاستدان کا کام ہوتا ہے, کہ قانون کو بھی مد نظر رکھے اور اپنے سیاسی مفادات کو بھی مد نظر رکھ کر مڈ وے نکالنا ہمیشہ سیاستدان کا اور سمارٹ سیاستدان کا کام ہوتا ہے. آج یہ چیز ثابت ہوگی کہ تحریک انصاف کی موجودہ دستیاب لیڈرشپ, سیاستدان اچھی نہیں ہے, ماہر قانون تو ضرور ہو سکتے ہیں.